السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر ہیں آج کے حسب حال کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی. آج کے شو میں شامل ہے چائلڈ لیبر کی لعنت پر گفتگو، مخبر نامہ، پرویز مشرف اور انقلاب کو ترستی عوام کی خواہشات عزیزی صاحب کی نظر میں اور خبروں پر تبصرہ. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعلیم کے سکڑتے ہوئے بجٹ پر. اوئے ہوئے 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 جنید، میں نے جب بجٹ پڑھا ہے نا تو اس کے بعد میں نے مہذب عدسے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے. پھر کہیں جا کے مجھے ایک جگہ پہ چھوٹا سا تعلیم کا بجٹ لکھا ہوا نظر آیا. یار وہ تو بالکل ہی دکھا یہ رہ گیا. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ کیا حکم تھا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت تو ایک فکرے میں بتا دی تھی، تو ہم نے تو تعلیم کی اہمیت کو سکیڑ کے رکھ دی ہے. بالکل. آج ہم تعلیمی ترقی کے حوالے سے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں کی طرف، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ایک آرگنائزڈ ایجوکیشن سسٹم تھا، فری ایجوکیشن سسٹم، اس کا جو تصور تھا یا اس کی جو بنیاد تھی وہ سب سے پہلے ہمارے دین نے ہمیں دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. بالکل مفت تعلیم کا جو تصور تھا وہ مدینہ منورہ میں یہ فریضہ خود سر انجام دیتے تھے اور دوسرے شہروں میں معلمین کو بھیجا جاتا تھا. اور ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر تو یہ کام مساجد میں ہوتا تھا، لیکن پھر جب مسجدوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی تو پھر الگ ادارے وجود میں آئے تھے جن کو کتاب کہا جاتا تھا. اور پھر یہی کتاب جو تھے یہ اسکول، کالجز اور کئی کیسز میں یونیورسٹیوں تک ترقی کرتے چلے گئے تھے. اور ان میں تمام سہولتیں حاصل تھیں جو آج تہذیب یافتہ دور میں ہمیں نظر آتی ہیں بورڈنگ لاجنگ کی اور تعلیمی اداروں میں، یعنی ان کو مفت کتابیں، رہائش اور دیگر فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ان اداروں میں بھی یہ تمام سہولیات جو تھیں وہ بالکل مفت فراہم کی جایا کرتی تھیں. اس کے بعد تو ویسے نیرا ہی شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی ایک عرصے تک مسلمانوں میں علم دوستی موجود رہی تھی، علم کی اہمیت سے وہ آگاہ تھے. امیر تیمور کا تم نے نام سنا ہوگا، سینٹرل ایشین رولر تھا سمرقند اور بخارا میں. وہ بہت ظالم آدمی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں علم دوستی کا جذبہ پیدا کیا ہوا تھا. اس نے یہ حکم دیا تھا کہ جس ملک میں بھی جاؤ یعنی علاقہ فتح کرو، وہاں پہ جو مرضی کرو، لیکن اس ملک میں جو علم جاننے والے لوگ ہیں، عالم ہیں، دانشور ہیں، اتالیق ہیں، استاد ہیں، ان کو عزت اور احترام سے سمرقند لے آؤ اور ان کو پھر بھاری معاوضہ دے کر ان کو علم پھیلانے کی، علم کی روشنی پھیلانے کے کام پر مامور کیا. اور اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 20-22 سالوں کے دوران سمرقند اور بخارا جو تھے وہ صنعت و حرفت اور علم اور ادب کے حوالے سے پوری دنیا میں اس علاقے کا ڈنکا بجنے لگا تھا. یار تم نے وہ فلم نہیں دیکھی لائن آف ڈیزرٹ؟ اس میں جب اطالوی فوج عمر مختار کو گرفتار کرتی ہے اور اس کو بیڑیوں سمیت اطالوی جرنیل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ جرنیل اس سے پوچھتا ہے کہ میں تمہاری بیڑیاں کھول دوں گا، پہلے اپنے مطالبات پیش کرو. تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جو میرے سکول بند کیے ہیں وہ کھول دو، میری اور میری قوم کی بیڑیاں خود بخود کھل جائیں گی. واہ 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 یار، بڑا عقل مند آدمی تھا یہ تو، عزیزی تھا بالکل. عزیزی صاحب، لیکن سر ہمارے ملک میں تو قائد اعظم کے بعد سے تعلیم کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی. ہاں، ہمارے ہاں تو ایک بہت مشہور بات ہے نا کہ ہمارا جو وزیر تعلیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیر تعلیم ہوتا ہے اور ووٹ کی واؤ لگنے سے وہ وزیر تعلیم بنتا ہے. اور آج بھی عالم یہی ہے کہ ہمارے ہر حکمران نے تعلیم کے حوالے سے اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے. اسی مائنڈ سیٹ جس کی ہم کل بات کر چکے ہیں کہ بیوروکریٹس اور مشیر ہمارے حکمرانوں کو اور خاص طور پر ان حکمرانوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک خاص لائن پہ لگا دیتے ہیں، ان کو سکیمز اور پروگرامز بنا کے دے دیتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں اس پر مرکوز ہو کے رہ جاتی ہیں. تعلیم کے شعبے پر اس مائنڈ سیٹ کا سب سے زیادہ اثر ہوا ہے. اسی شعبے میں کبھی کمپریہنسو سکولز، کبھی پائلٹ سکولز اور اب دانش سکولز کی ایک نئی سکیم سامنے آ گئی ہے. اب پتہ نہیں ہمارے حکمران یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ صرف پنجاب میں 60,150 کل سکولز ہیں اور دانش سکول صرف 14 ہیں. لیکن ہماری حکومت کی ابھی بھی تمام توجہ جو ہے وہ دانش سکولز پہ مرکوز ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ آج 50% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو سکول ہی میسر نہیں ہے. اور وہ جو 60,000 تم نے بتائے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کچھ 46,000 چھپڑ کے کنڈے پہ ہیں. ہاں بالکل، جہاں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اب دیکھو جب سرکاری بھرتیوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور وہ کئی سال تک جاری رہتی ہے، اس میں
اساتذہ کی بھرتی پر پابندی لگا دی جاتی ہے. پہلی بات تو مجھے اساتذہ کے ساتھ بھرتی کا لفظ بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ معلم کو ہم بھرتی اس طرح کہتے ہیں جیسے آپ نے کوئی معمولی سا کلرک بھرتی کرنا ہے. ہاں بلدار بھرتی ہونا ہے جیسے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے کئی برس تک اپنی نئی نسل کو اساتذہ کی نعمت سے محروم کر دیا ہے. آپ ان سکیمز اور نئے تعلیمی پروجیکٹس پہ اربوں روپیہ خرچ کرتے رہے, جتنے مرضی نئے پروجیکٹس شروع کرتے رہے. ہمارا تعلیمی ترقی کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے سرکاری سکولوں کی حالت زار بہتر نہیں کریں گے اور وہاں پر اپنی تمام سہولیات سے آراستہ نہیں ان سکولوں کو کریں گے. یار بہت بڑے ہائی سکولوں میں صرف ایک ہی پنکھا ہوتا ہے اور وہ ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں ہوتا ہے, اور ہیڈ ماسٹر ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ساتھ اس نے اپنا لیلا نوا کے باندھا ہوتا ہے. اور واش روم تم ان سکولوں کے دیکھ لو, ویسے تو انہیں واش روم کہنا ہی بیوقوفی ہے, ان کو روڑی روم کہہ سکتے ہو تم, جو ان کی حالت ہوتی ہے. واش روم بھی ان کو پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اتنا کو ادھر گند اور بدبو ہوتی ہے کہ جمعدار ادھر جائے نا تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی جس کام کا اگر اخیر یہ ہے تو خدا بھائی میں جا رہا ہوں. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیمی ترقی کا خواب اس دن پورا ہوگا جس دن ہمارے جو حکمران ہیں, خاص طور پر جو وزیر تعلیم ہے, وہ اپنے بچوں کو ان سرکاری سکولوں میں داخل کروانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. لو جس طرح کی سرکاری سکولوں کی حالت ہے, تم وزیر تعلیم کی بات کرتے ہو, جنید سلیم اپنے بچے نہ ادھر داخل کرائے. عزیز صاحب آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, میں تمہیں ان سکولوں کا نقشہ سنا دوں تو تمہاری ہنسی نہ رکے. ماسٹر نے گوڈیوں تک اپنی شلوار کھینچی ہوتی ہے, کرسی پہ وہ بیچارہ لیٹا ہوتا ہے اور سر چسوا رہا ہوتا ہے, منیٹر اس کی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹوں کو پاس ہونے کے لیے اتنا پڑھنا نہیں پڑتا جتنی گھر سے لسی لانی پڑتی ہے. یہ پرائیویٹ سکولوں کے بچے تو پکنک پہ جاتے ہیں نا, یہ سرکاری سکولوں کے بچے چھپڑ پہ جاتے ہیں. یہ پرائیویٹ بچے تو پکنک پہ جا کے تصویریں کھینچتے ہیں نا, یہ سرکاری سکولوں کے بچے چھپڑ میں سے ڈڈو کھینچتے ہیں. اور ان میں مقابلہ یہی ہو رہا ہوتا ہے, میرا ڈڈو وڈا ہے, میرا ڈڈو وڈا ہے, میرا ڈڈو وڈا ہے. دوسری کلاس ککر کے درخت کے نیچے ہوتی ہے, 5ویں کلاس ٹالی کے درخت کے نیچے ہوتی ہے, اور 10ویں کلاس بورڈ کے نیچے ہوتی ہے. اور درختوں کے اوپر کبے بیٹھے اوپر سے SMS کر رہے ہوتے ہیں. جو سورج اوپر جاتا ہے کلاسوں کی پوزیشن بدل رہی ہوتی ہے. سکول ایسے سورج سے چھپ رہا ہوتا ہے جیسے سورج نہیں, وہ کوئی سیکٹری ایجوکیشن ہے. ویسے مجھے سائنس کی کلاس بہت پسند تھی. اچھا, تو میں سائنسدان کیوں نہیں بنا؟ نہیں سائنس مضمون نہیں تھا پسند, سائنس کی کلاس بڑی پسند تھی. وہ کیوں؟ وہ شتوت کے نیچے ہوتی تھی, بہت مزہ آتا تھا. اوپر سے شتوت گرتے رہتے تھے, ہم کوکڑوں کی طرح چگتے رہتے. پھر تو تم سائنس میں فیل ہی ہوئے ہوگے. نہیں فیل میں کوئی شتوتوں کی وجہ سے نہیں تھا ہوا, وہ پریکٹیکل کی وجہ سے ہو گیا. وہ کیسے؟ وہ پریکٹیکل والا ٹیچر مجھے مینڈک کی ٹانگیں دکھا کے کہتا ہے بتاؤ اس جانور کا کیا نام ہے. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. کہتا ہے فیل ہو گئے ہو تم, کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا میں نے نہیں بتانا, میری ٹانگیں دیکھ کے خود ہی لکھ لیں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. بس پھر اس نے پریکٹیکل چھوڑ دیا اور مجھے پریکٹیکلی لمیاں پا لی.